بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے پانی کے بارے میں۔ پانی اس کرۂ ارض پر قدرت کی بخشی ہوئی وہ غیر مترقبہ نعمت ہے جس کی شاید اہمیت، ضرورت اور افادیت کا بیان ہم ایک نشست میں کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اس زمین پر موجود تمام جانداروں کی زندگی، چاہے وہ انسان ہیں، حیوان ہیں، جنگلوں میں پھرتے ہوئے درندے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے ہیں، سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں ہیں، ان سب کی زندگی، ان سب کی حیات، ان سب کی سروائیول صرف پانی کی مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ اس زمین پر کوئی پودا، کوئی درخت، کوئی گھاس کی پتی، کوئی کسی ریگستان میں اگا ہوا کیکٹس کا وجود ممکن نہیں ہے اگر اس کرۂ ارض پر، اگر اس زمین پر پانی نہ ہوتا۔ تو پانی دراصل ایک منبع حیات ہے۔ پانی کے بغیر اس کرۂ ارض پر کسی بھی قسم کی زندگی کا تصور کرنا جو ہے وہ محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پانی کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا۔ سائنسدان کسی دوسرے سیارے میں زندگی تلاش کرنے میں مدتوں سے سرگرداں ہیں، لیکن آج تک کسی سیارے میں زندگی کا سراغ جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ کسی سیارے میں یہ منبع حیات یعنی پانی جو ہے وہ دریافت نہیں ہو سکا۔ یہ زمین ہی ہے جس کو قدرت نے اس لازوال دولت سے مالا مال کیا۔ تو پانی اٹس اے وائٹل انگریڈینٹس آف آل ٹائپس آف لائف آن دس ارتھ۔ پینے کے علاوہ یا اپنے زندہ رہنے کے لیے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے انسان کے لیے، حیوان کے لیے، وہ پانی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ ذرا پانی کی افادیت، پانی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ ہمارے تمام موسم، بادل، برف، برسات، بارش، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پانی کی مرہون منت ہے۔ پانی جو ہے وہ زمین کے درجہ حرارت کو بیلنس کیے ہوئے ہے۔ ہوا میں موجود نمی جو ہے وہ اس کرۂ ارض کو ایک خاص درجہ حرارت پہ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں اوس ملتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں برف ملتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پانی کے ذخائر جو ہیں وہ ریپلنش ہوتے ہیں، تازہ ہوتے ہیں۔ پھر ہماری تمام کی تمام آپ دیکھیں نیول ٹرانسپورٹیشن جو ہے، بڑے بڑے سمندر ہیں اور ان میں بہت بڑے بڑے بحری جہاز لاکھوں ٹن وزن کے سامان لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ سمندروں میں پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ پانی کے تھرو یہ نقل و حمل کا طریقہ جو ہے وہ صدیوں سے رائج ہے۔ جب جہاز نہیں تھے تو لوگ کشتیاں استعمال کرتے تھے دریاؤں میں، سمندروں میں، اور کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے۔ آپ کسی انڈسٹری کا تصور نہیں کر سکتے، کسی صنعت کا تصور نہیں کر سکتے جو پانی کے بغیر جو ہے وہ چلتی ہو۔ ہر صنعت کے ساتھ، ہر انڈسٹری کے ساتھ بوائلرز ہوں گے، اور بوائلرز میں جو ہے وہ پانی ابل رہا ہوگا، اس سے سٹیم بن رہی ہوگی، اور وہ سٹیم جو ہے وہ بھاپ جو ہے وہ انڈسٹری کو جو ہے وہ چلا رہی ہوگی۔ ایگریکلچر کی طرف آ جائیں، ہماری ساری خوراک، ہمارے سارے اناج، ہمارا سارا پھل، ہماری ساری کاشتکاری پانی کی مرہون محنت ہے۔ وہ علاقے جہاں پانی میسر نہیں ہے وہاں ہم کاشتکاری نہیں کر سکتے، وہاں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں اگ سکتی، وہاں ہم فصلیں، اناج، پھل جو ہے وہ نہیں اگا سکتے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پانی کا بے شمار عمل دخل ہے۔ کوئی سائنس کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہو، فزکس ہو، جس میں پانی کا استعمال نہ ہو یا پانی پہ تحقیق جو ہے وہ نہ ہو رہی ہو۔ انرجی پروڈکشن، بے شمار
ڈیمز ہیں، بے شمار دریا ہیں دنیا میں جہاں پہ ڈیم باندھ کے بجلی بنائی گئی ہے، اور وہ بجلی جو ہے وہ آج سینکڑوں گھروں کو جو ہے وہ روشن کر رہی ہے۔ ہم پانی سے اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، تو یہ کلیننگ اور سینیٹیشن جو ہے یہ پانی کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ پانی اگر نہ ہوتا تو ہم شاید اس صفائی سے، اس ستھرائی سے زندگی جو ہے وہ نہ گزار سکتے۔ ہمارے تمام ایکو سسٹم، قدرتی مناظر، بایو ڈائیورسٹی، مختلف قسم کے پرندے، مختلف قسم کے جانور، مختلف قسم کے نباتات، مختلف قسم کے پودے صرف پانی ہی کی وجہ سے وجود میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر ہم ریکریشن کرتے ہیں، کسی چھٹی والے دن شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، کسی جھیل پہ، کسی دریا پہ، کسی نہر پہ، وہاں پہ ہم سوئمنگ کرتے ہیں، وہاں پہ ہم بوٹنگ کرتے ہیں، وہاں پہ ہم فشنگ کرتے ہیں، تو وہ بھی پانی کی وجہ سے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ شاید ممکن نہیں ہے کہ ہم پانی کی ساری اہمیت، ضرورت، افادیت، اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ ہم ایک نشست میں جو ہے وہ بیان کریں۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اور پانی کے کچھ ایسے حقائق آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے پانی اتنا اہم گردانا جاتا ہے۔ اگر ہم کرۂ ارض پہ دیکھیں، اس زمین کے گلوب پہ دیکھیں، تو تقریباً اس کا جو 70 سے لے کے 71% حصہ جو ہے اس گلوب کا وہ سمندروں سے بھرا پڑا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں گے تقریباً 71% آف ارتھ سرفیس کے، زمین کی جو سطح ہے اس کا کوئی 70 سے 71% تک وہاں پہ پانی موجود ہے، اور زیادہ تر یہ جو ہیں وہ سمندر ہیں۔ اور جو ٹوٹل پانی ہے دنیا کا، اس کا تقریباً کوئی 96-97% پانی جو ہے، یعنی اگر ٹوٹل پانی 100 گنا جائے، 100 گنا جائے، تو اس میں سے کوئی 96 حصے یا اس سے بھی بڑھ کے وہ پانی جو ہے وہ سمندروں میں واقع ہے۔ اور ظاہر ہے وہ سمندروں میں جو پانی موجود ہے وہ جہاز رانی کے کام تو آ سکتا ہے، اور کئی طرح کے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ پینے کے قابل، استعمال کرنے کے قابل جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پانی فضا میں بھی موجود ہے۔ ہوا میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک خاص مقدار میں آبی بخارات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ آبی بخارات جو ہیں یہ فضا کے ٹیمپریچر کو معتدل رکھنے میں جو ہے وہ مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی دریاؤں میں ہے، اس کے علاوہ پانی جھیلوں میں ہے، اس کے علاوہ پانی زیر زمین ہمارے پاس پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر پانی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آئس کیپس اور گلیشیئرز کی صورت میں زمین پہ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ گلیشیئر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں، ان سے وہ چشمے بنتے ہیں، پھر وہ پانی جو ہے وہ دریاؤں میں آتا ہے، اور آبادی کی ضرورت پوری کرتا کرتا جو ہے وہ دوبارہ سمندر میں جا گرتا ہے۔ تو پانی ہوا میں موجود ہے، پانی گلیشیئر کی صورت میں موجود ہے، پانی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف کی صورت میں موجود ہے، پانی زیر زمین جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے مقامات ہیں جہاں پہ پانی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو تقریباً زمین کا 70%، 71% جو ارتھ ہے دیٹ از کورڈ ود واٹر۔ اگر اس کو حجم کے حوالے سے یا اس کو مقدار کے حوالے سے دیکھا جائے تو بائی والیوم پانی جو ہے وہ کوئی تقریباً ٹوٹل والیوم جو پانی کی ہے وہ کوئی 326 ملین ٹریلین گیلنز، یعنی اگر آپ پردہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اٹ از 326 × 10⁻18، یہ بہت بڑی فگر ہے، اور اگر اس کو میں لفظوں میں بیان کروں تو یہ 326 ملین ٹریلین گیلنز، اور اگر اس کا وزن شمار کیا جائے تو یہ تقریباً 1.35 ملین ٹریلین ٹنز۔ تو اتنا پانی جو ہے وہ ہمارے کرۂ ارض پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ پانی واحد مائع ہے یا واحد کمپاؤنڈ ہے جو بیک وقت
سالڈ فارم میں بھی پایا جاتا ہے، لیکوڈ فارم میں بھی پایا جاتا ہے، اور گیشز فارم میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ پانی جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں یا آئس کیپس کی صورت میں یا قطبین پہ، پولز پہ، نارتھ پول پہ، ساؤتھ پول پہ، جہاں پانی کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ برف کی صورت میں موجود ہے، تو برف بھی موجود ہے۔ سمندروں میں یہ پانی مائع لیکوڈ حالت میں موجود ہے، اور جیسے میں نے کہا ہوا میں یہ پانی جو ہے وہ بخارات کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہر پتے میں، ہر ڈالی میں، ہر درخت میں، ہر پودے میں، ہر جاندار میں، میرے ایک ایک سیل میں پانی جو ہے وہ موجود ہے، اور یہاں سے پانی ایویپوریٹ بھی ہوتا رہتا ہے۔ پتوں سے پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، جسموں سے پانی جو ہے ایویپوریٹ ہوتا ہے، اور وہ ایویپوریشن جو ہے وہ ہوا میں نمی کی صورت میں شامل ہوتی جاتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اگر پانی کے 100 حصے کیے جائیں جو دنیا پہ، جو گرہ ارض پہ یا اس زمین پہ جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کے تقریباً 96-97% پانی جو ہے وہ سمندروں میں ہے، اور کہہ لیں 2.5 یا 3% پانی جو ہے وہ باقی بچتا ہے۔ پھر اس میں سے بھی بہت سارا پانی جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ موجود ہے جہاں انسان کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہے، وہ گلیشیئرز کی صورت میں ہے، وہ جمی ہوئی برف کی صورت میں ہے، ہم وہاں نہ پہنچ سکتے ہیں نہ، تو یہ تقریباً بہت کم پانی بچتا ہے جو انسان کے استعمال میں ہے۔ اور وہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہ پانی ہے جو پھر گلیشیئر سے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے میلٹ ہو کے، پگھل کے، برف پگھلتی ہے، پانی جو ہے وہ بنتا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ چشموں، نالوں، ندیوں کی صورت میں زمین پہ بہتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ زمین کے اندر سماتا ہے، جس کو ہم دوبارہ ٹیوب ویلوں سے، نلکوں سے، مشینوں سے، پمپوں سے نکال کے استعمال کرتے ہیں، اسے ہم انڈر گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر نہیں بنتا، یہ اوپر ہی کا پانی ہے جو زمین کے راستے بارش ہوتی ہے، ندی نالے جو ہیں وہ بہتے ہیں، لیکس ہیں، بہت سارے سورسز ہیں کہ زمین پہ اوپر پانی جائے، اسے سرفس واٹر کہا جاتا ہے۔ تو سرفس واٹر ہی کا کچھ حصہ جو ہے وہ زمین کے اندر سماتا ہے، اور وہ انڈر گراؤنڈ واٹر، بڑے بڑے ایکویفائر جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور وہیں سے بعد میں ہم پانی نکال کے پمپوں کے ذریعے، نلکوں کے ذریعے، ٹیوب ویلوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ گھروں کے لیے استعمال کریں، چاہے وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ بہت بہت ہی کم پانی، کہہ لیں شاید 1% پانی بھی جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جو ہمارے استعمال میں آ رہا ہے۔ باقی سارے کا سارے پانی جو ہے وہ یا سمندروں میں ہے، یا گلیشیئر کی صورت میں ہے، یا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف کی صورت میں۔ یہ آپ ایک سرفت یہ نقشہ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ، تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل گلوبل واٹر، پھر جو فریش واٹر ہے اس کا بھی جو ہے وہ تقریباً 68.7% حصہ وہ گلیشیئرز اور آئس کیپس کی صورت میں موجود ہے، اور گراؤنڈ واٹر یعنی اس کا وہ جو 2.5% بچا تھا، اس کا صرف 30% جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر ہے، اور گراؤنڈ واٹر میں بھی پھر وہ لیکس ہیں، دریا ہیں، سارا کچھ۔ بہت سارا پانی جو ہے وہ دنیا میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں دلدلی علاقے موجود ہیں وہاں، اور وہ دلدل جو ہے وہ وہاں بھی پانی جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ پانی ہی ہے جو زمین پہ حیات کو، زندگی کو، پودوں کو، انسانوں کو زندہ رکھے ہوئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تقریباً 97% واٹر از پریزنٹ ان اوشنس، اینڈ اونلی 2.5 اور 3% واٹر از اویلیبل ٹو ہیومن بینگ، جس کو ہم فریش واٹر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے کائنات کو سمجھنے کے لیے، یا اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے، جس کو وہ مختلف سفیئرز کا نام دیتے ہیں۔ ایٹماسفیئر، فضا کو سمجھنا، فضا کے بارے میں تحقیق، لیتھوسفیئر
یہ چٹانیں، پہاڑ، پتھر، زمین، سوائل، بایوسفیئر، یہ پلانٹس، اینیملز، یہ اس میں بایوسفیئرز میں آ جاتے ہیں، اور ہائیڈروسفیئر۔ ہائیڈروسفیئر مین پانی کے بارے میں تحقیق، پانی کے بارے میں ریسرچ، پانی کے بارے میں معلومات، پانی کے بارے میں آگاہی۔ تو یہ ایک مکمل چوتھا پلر ہے اسٹڈی کا، جو کائنات میں سائنسدان جو ہے وہ کرتے ہیں۔ چلیے پانی کی افادیت کا بیان ہم اپنے جسم ہی سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں کوئی تقریباً 60 سے 65% پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یا ایز اے رول آف تھم کے مطابق ہمارا 2/3 آف ہمارا باڈی جو ہے دیٹ کنسسٹ واٹر۔ ہمارے ہر سیل میں پانی موجود ہے۔ ہمارے مسل جو ہیں وہ پانی کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ ہمارا برین جو ہے وہ کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، وہ ایک سیمی سالڈ میٹیریل ہے جس میں کوئی 90% کے قریب پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ ہماری بونز جو ہیں وہ 22% واٹر جو ہے وہ ان میں موجود ہے۔ ہمارے بلڈ میں 80 سے زیادہ 82-83% پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہمارے پورے جسم میں شاید ہی کوئی ایسا آرگن ہو، شاید ہی کوئی ایسا عضو ہو، شاید ہی کوئی ایسا لیکوڈ ہو جس میں پانی جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ پانی ہی کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ نہ صرف زندہ ہے، بلکہ پانی کی ہی وجہ سے ہمارے اندر مختلف سسٹمز جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ پانی ہمارے اندر کوئی 12-14 قسم کے کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ برین کے اندر نیورونز کی ترسیل، نیورو ٹرانسمیٹر، یہ سارے کے سارے جو موو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، یہ پانی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہمارے جو نیوٹرینٹس ہیں اور آکسیجن ہے وہ ہمارے سیلز میں جاتی ہے، وہ پانی کی وجہ سے جاتی ہے۔ ہمارا جو پورا باڈی میٹابولزم ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے آرگنز، ہمارے کڈنیز، ہمارا ہارٹ، ہمارے لنگز، یہ پانی کی وجہ سے جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں۔ اٹ ہیلپس ٹو آف آرگنز ٹو ایبزارب نیوٹرینٹس بیٹر۔ یہ جو ہم غذا کھاتے ہیں ان میں سے جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں، جو منرلز ہوتے ہیں، جو فیٹس ہوتے ہیں، جو پروٹینز ہوتے ہیں، ان کی ایکسٹریکشن اور ان کو پراپر جگہ پہ پہنچانا، یہ پانی کا جو ہے وہ کام ہے۔ جو ہمارے مسل ہیں ان میں تقریباً 70% پلس یعنی 75% کے قریب پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ ہمارے باڈی ٹیمپریچر کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہمارا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھنے لگے تو ہمیں پسینہ آنے لگتا ہے اور پانی خارج ہوتا ہے، اس سے کولنگ ہوتی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے جاتا ہے۔ ہمارے بلڈ میں تقریباً 83% پانی جو ہے وہ موجود ہے، اور بلڈ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اس پانی کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن ہے۔ پھر پانی ہمارے جسم کو فاسد مادوں سے پاک کرتا ہے۔ سارے فاسد مادے جو ہیں وہ کلیکٹ ہوتے ہیں کڈنیز میں، اور پھر پانی جو ہے وہ ان کو بہا کے ان کو جو ہے پیشاب کی صورت میں جو ہے وہ خارج کر دیتا ہے۔ اٹ پروٹیکٹس اینڈ موئسچرائزز آور جوائنٹس۔ ہمارے جوائنٹس میں جو فلیکسیبلٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جوائنٹس جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، ہمارے گھٹنے، ہمارے ٹخنے، ہماری کونیاں، یہ بھی پانی کی وجہ سے ممکن۔ تو نیوٹرینٹس اور آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنا، ہمارے لنگس کو موئسچرائز رکھنا، ہمارے میٹابولزم کو جو ہے وہ قائم رکھنا، ہمارے اور وائڈ آرگنز کو جو ہے وہ کام کرتے رہنے دینا، یہ صرف اور صرف پانی کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو بہت سارے ہمارے فنکشن جو ہیں انسانی جسم میں، وہ یہ پانی جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ موسم پہ آ جائیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہمارے موسم ہیں، موسم کیا ہے؟ موسم نام ہے ہیومیڈیٹی کا، فاگ کا، سنو کا، ہیلز کا، گرمی کا، سردی کا، بادلوں کا، سٹارمز کا، تھنڈر سٹارمز کا، اور ان سب میں پانی جو ہے وہ انوالو ہے۔ چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ برف ہو، چاہے وہ ہیومیڈیٹی ہو، اس میں پانی جو ہے وہ انوالو ہے۔ تو ڈفرینٹ فارمز آف واٹر دے کنٹرول دی ویدر سسٹم آف دی ورلڈ۔ اب ایک بڑی اہم سوال اکثر
ویورز پوچھا کرتے ہیں کہ یہ پانی دنیا میں کہیں متواتر پیدا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. دنیا میں جو پانی آج سے کئی ہزار سال پہلے تھا اتنا ہی پانی جو ہے وہ آج بھی موجود ہے. تو واٹر از ناٹ بینگ پروڈیوسڈ اینی مور آن دی ارتھ. نیو واٹر از ناٹ پروڈیوسڈ آن دی ارتھ. ٹھیک ہے. اور نہ یہ پانی بن رہا ہے نہ یہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ بہت تھوڑی مقدار جو ہے وہ بعض اوقات سائنسدان کہتے ہیں کہ اسپیس میں پانی کی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. لیکن اوور آل یہ پانی کی مقدار جو ہے وہ کئی ہزار کئی ملین ایئر سے جو ہے وہ زمین پہ موجود ہے. اور یہ ایک اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں ایک واٹر سائیکل میں. مثال کے طور پہ واٹر سائیکل جو ہے وہ کیا ہے کہ واٹر جو ہے وہ کانسٹنٹلی موو کرتا رہتا ہے. سمندروں پہ سورج کی شعائیں پڑی، سمندر گرم ہوئے، وہاں سے ویپریشن ہوئی. اور یہ ویپریشن صرف سمندروں ہی سے نہیں ہوتی. جہاں جہاں پانی ہوگا، دریاؤں سے، جھیلوں سے، پاؤنڈوں سے، انسانی جسم سے، حیوانی جسم سے، پتوں سے، پودوں سے، ہر جگہ سے ویپریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. پانی جو ہے وہ فضا میں مل رہا ہے. تو یہ جو ویپرز فضا میں آتے ہیں یہ آہستہ آہستہ بلندی پہ جاتے ہیں اور انہی سے بادل بنتے ہیں، انہی سے جو ہے وہ برف بنتی ہے، انہی سے جو ہے وہ سلیٹ بنتی ہے. اور پھر جب یہ ٹھنڈے خطے میں پہنچتے ہیں تو وہاں کنڈینس ہو کے دوبارہ یہ زمین پہ آتے ہیں. جو سمندروں سے پانی اٹھتا ہے یا جو واٹر باڈیز ہیں وہاں سے پانی جو ایویپریٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایویپریشن. اور جو پانی دوبارہ زمین پہ گرتا ہے اس کو کہتے ہیں پریسپٹیشن. اب جو دوبارہ بارش ہوتی ہے یا دوبارہ برف گرتی ہے، چاہے وہ پہاڑوں پہ ہو، میدانوں پہ ہو، فصلوں پہ ہو، تو وہ پھر پانی جو ہے وہ کچھ پانی جیسے میں نے کہا کچھ زمین میں سما جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ بہتا بہتا دوبارہ سمندروں میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے، ایک چکر ہے جو متواتر چل رہا ہے. اور اس کو سائنسدان جو ہے وہ واٹر سائیکل کہتے ہیں. اور اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. ایک تو پانی جو ہے وہ صاف ہوتا رہتا ہے. جب ایویپریشن ہوتی ہے تو پیور واٹر جو ہے وہ ایویپریٹ ہوتا ہے. وہ سارے کی ساری پولوشن، وہ سارے کا سارا گند، اگر کوئی امپیورٹی پانی میں موجود تھی تو وہ نیچے رہ جاتی ہے، سمندر کے اندر رہ جاتی ہے، اور پیور واٹر جو ہے ایویپریٹ ہوتا ہے اور وہ اس سے بادل بنتے ہیں، برف بنتی ہے، سلیٹ بنتی ہے. اور جب وہ برف واپس گرتی ہے تو اس وقت بھی پانی جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. اور پھر ایک اور پہلو ہے اس واٹر سائیکل کا، اور وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فضا جو ہے وہ بہت جلدی ہم خود گندا کر رہے ہیں اس کو. بہت ساری گیسیں، بہت سارے ٹاکسک میٹیریلز، بہت سارے کاربن پارٹیکلز، بہت ساری دھواں، بہت ساری دھول جو ہے وہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی بہانے فضا میں پھیلاتے رہتے ہیں. بارش ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ ساری امپیورٹی، ساری گرد، سارا غبار، سارا دھواں، ساری گیسیں لے کے زمین پہ آ جاتا ہے. تو نہ صرف اس واٹر سائیکل سے پانی خود صاف ہوتا ہے بلکہ فضا کو بھی صاف کرتا ہے. اگر 2 ماہ کسی علاقے میں بارش نہ ہو تو آپ دیکھیں اس علاقے کی جو حالت ہے وہ کیا ہوگی. ٹھیک ہے. یہ پچھلے دنوں یہاں پہ اسموگ تھا تو یا اور کسی وجہ سے فضا جو ہے وہ گدلی ہو جائے تو بارش جو ہے وہ اس پانی کو جو ہے بارش کا پانی جو ہے وہ اس فضا کو جو ہے وہ صاف کر دے. تو پانی وہی پانی ہے جو ملین آف ایئرس سے جو ہے وہ موجود ہے. نو نیو واٹر از بینگ کریٹڈ. ہاں یہ ہے کہ بہت تھوڑی اماؤنٹ جو واٹر ہے دیٹ اسکیپس انٹو اسپیس، ادروائز پانی کی جو مقدار ہے وہ کانسٹنٹ ہے. یہ خاص مقدار جو ہے وہی بار 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 جو ہے وہ سائیکل ہو رہی ہے. یہ اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ واٹر سائیکل جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ مختلف جگہوں سے پانی جو ہے وہ ایویپریٹ ہوتا ہے، فضا میں جاتا ہے، وہاں پریسپیٹیشن ہوتی ہے، دوبارہ برف کی صورت میں، بارش کی صورت میں پانی جو ہے وہ زمین پہ گرتا ہے. تو یہ واٹر سائیکل جو ہے اٹ از اے نیچرل پروسیس not of water purification but also of atmosphere purification. تو یہ ایٹماسفیئر کو بھی صاف کرتا ہے اور واٹر کو بھی صاف کرتا ہے. اب
بریفلی میں ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پانی کس نے دریافت کیا. پانی موجود تو تھا، لیکن اس کی جو کمپوزیشن، اس کی کیمسٹری، وہ صدیوں تک انسان اس سے بے خبر رہا. یہ 100 150 200 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ پتہ چلا کہ پانی جو ہے وہ دراصل دو گیسوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دو تین چیزیں ایسی تھیں جن سے انسان صدیوں وہ اسے استعمال کرتا رہا. مثال کے طور پہ آگ، مثال کے طور پہ ہوا، مثال کے طور پہ پانی. انسان کو صدیوں سے ان کی ماہیت کا، ان کی نیچر کا علم نہیں تھا. یہ صرف یہ 18ویں 19ویں صدی میں کیمسٹوں نے، سائنسدانوں نے محنتیں کی اور انہوں نے پتہ چلایا کہ پانی دراصل جو ہے وہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے، ایک ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن. اور یہ کب پتہ چلا؟ یہ اس میں سائنسدان جو انوالو ہیں، وہ سب سے زیادہ اس کا کام ہے وہ ہنری کیونڈش ہے، جو 1731 میں پیدا ہوا. یہ ایک انگریز کیمیاء دان تھا اور 1810 میں یہ فوت ہو گیا. تو دراصل پانی کی کمپوزیشن کا پہلی دفعہ اس نے پتہ چلایا تھا. اور یہ جو آج ہم بڑی آسانی سے واٹر کا فارمولا لکھ لیتے ہیں H2O، کہ اس میں دو حصے ہائیڈروجن ہے اور ایک حصہ آکسیجن ہے، تو اس کو معلوم کرنے میں اس کی پوری عمر جو تھی وہ بیت گئی تھی. اور اس کے بعد ایک اٹیلین سائنٹسٹ تھا امیڈو ایووگیڈرو، 1811 میں اس نے یہ فارمولا جو تھا وہ H2O کا وہ دیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دائیں طرف ہنری کیونڈش ہے اور یہ بائیں طرف امیڈو ایووگیڈرو ہے، اور دونوں ہی کے بہت احسانات ہیں کیمسٹری پہ، سائنس پہ. اگر میں ایک کیمسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو پانی ایک بڑا یونیک قسم کا کیمیکل ہے. اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. کوئی اور لیکوڈ ایسا نہیں ہے جس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ پانی کی طرح کی ہوں. تو جسے کہتے ہیں نا، پانی اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہے، خود ہے. اور اس کی ساری پراپرٹیز، اس کے سارے حقائق، اس کی ساری خاصیتیں اس طرح بنائی گئی ہیں کہ اس نے زمین پہ زندگی کو قائم رکھنا ہے. ابھی ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جائیں گے. تو اٹس اے یونیک کیمیکل، منفرد ایک یہ سالوینٹ ہے، منفرد کیمیکل ہے، اور جس کی پراپرٹیز ہیں وہ عین ہماری زندگی کی ضروریات کے مطابق ڈھالی گئی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو پانی کو بنایا ہی زمین پر زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو پانی کو یونیک لیکوڈ، ایک منفرد مائع جو ہے وہ بناتی ہے؟ تو سب سے پہلے ایز بینگ اے کیمسٹ میں کہوں گا کہ اس کا کیمیکل سٹرکچر جو ہے وہ سمجھنا وہ بڑا ضروری ہے. پانی میں ایک آکسیجن کا ایٹم ہے اور دو ہائیڈروجن کے ایٹمز ہیں. اچھا، ایک یہاں پہ اور انٹرسٹنگ پہلو نکلتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. ہائیڈروجن وہ گیس ہے جو جلتی ہے، آکسیجن وہ گیس ہے جو جلاتی ہے. لیکن جب یہ مل کے پانی بنا دیتی ہیں تو پانی وہ لیکوڈ ہے جو آگ کو بجھاتا ہے، رائٹ. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پہلو ہے اس بات. چلیے ہم واپس آتے ہیں پانی کے اسٹرکچر پہ. تو پانی کا اسٹرکچر جو ہے وہ اسٹریٹ نہیں ہے، سیدھا نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ اوپر آکسیجن ہے اور اس کے نیچے جو ہیں وہ دو ہائیڈروجن ہیں، لیکن وہ ہائیڈروجن جو ہے وہ بینڈڈ ہے. ایک کہہ لیں بینڈ ہے اس کے اسٹرکچر میں، اور یہ بینڈ جو ہے دراصل یہی رسپانسبل ہے پانی کی تمام خاصیتوں کا، تمام منفرد خاصیتوں کا، ایسی خاصیتوں کا جو پانی کو ایک منفرد، ایک یونیک لیکوڈ جو ہے وہ بناتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس اسٹرکچر کی وجہ سے آکسیجن پہ ایک ہلکا سا نیگیٹو چارج آ جاتا ہے، اور ہائیڈروجن پہ دونوں ہائیڈروجن پہ ہلکا سا پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ایڈیشنل بانڈنگ،
ایک ایڈیشنل ایسوسیشن، ایک ایڈیشنل اٹریکشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے بٹوین دی واٹر مالیکیولس. ایک تو وہ بانڈنگ ہے جو پانی کے مالیکیول کے اندر ہے بٹوین دی آکسیجن اینڈ دی ٹو ہائیڈروجنس، میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن جب پانی کے مختلف مالیکیولس ہیں، ایک کی آکسیجن دوسرے مالیکیول کی ہائیڈروجن سے ہلکی سی اٹریکٹ ہوگی، کھینچی ہوئی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آکسیجن پہ نیگیٹو چارج ہے، ہائیڈروجن پہ پازیٹیو چارج ہے، اور ان کے درمیان ایک ہلکی سی کشش جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اور اس کشش کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ. اور پانی کی 90% خاصیتیں جو ہیں، جو اس کو دوسرے لیکوڈ سے ڈیفرنٹ بناتی ہیں، منفرد کرتی ہیں، وہ اس ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے. تو یہ ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے وہ، جیسے میں نے کہا، یہ دو مالیکیولز کے درمیان، جو پانی کے دو مالیکیول کے درمیان جو اٹریکشن ہے، اور اس کو ہم ہائیڈروجن بانڈنگ یہ کہتے ہیں. چلیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی خاصیت. برف جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے. کیوں تیرتی ہے؟ اس لیے کہ برف جو ہے وہ پانی سے ہلکی ہوتی ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. شاید ہی کوئی ایسا لیکوڈ ہو کہ وہ جب ٹھوس ہو تو وہ لیکوڈ سے ہلکا ہو جائے، لیکن پانی میں ہوتا ہے کہ پانی جب جمتا ہے تو وہ برف بنتی ہے، اور وہ برف جو ہے وہ پانی سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ اس طرح کہ پانی کو اگر ٹھنڈا کیا جائے تو ظاہر ہے وہ 0 ڈگری پہ جا کے جم جائے گا. تو جب پانی کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں تو اس کے مالیکیول جو ہیں وہ نزدیک آتے جاتے ہیں، ان کی کائنیٹک انرجی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی کے مالیکیول جو ہیں وہ میکسیمم کلوز آ جاتے ہیں، پانی کی ڈینسٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہوتا لیکوڈ ہے. اگر آپ مزید درجہ حرارت کو کم کرتے جائیں، 4 سے 3، 3 سے 2، 2 سے 1، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی کے مالیکیول جو ہیں وہ دوبارہ پیچھے ہٹتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب انہوں نے ایک اسپیسیفک اسٹرکچر بنانا ہوتا ہے، آئس کا اسٹرکچر بنانا ہوتا ہے، جس کے ایک خاص جیومیٹری ہے، جو جہاں واٹر مالیکیول جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ جا کے تقریباً رک جاتے ہیں اور آئس جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم چند بچوں کو کہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہوں ایک جگہ اکٹھے، انہیں کہیں کہ دائرہ بنائیں، تو وہ اپنے ہاتھ پکڑ کر پیچھے پیچھے ہٹیں، تو ایک سٹرکچر، ایک فریم، ایک کہہ لیں ایک شکل جو ہے وہ بن جائے، دائرہ بن جائے. تو جب دائرہ بنے گا تو بچوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا. تو اسی طرح جب پانی سے برف بنتا ہے تو واٹر مالیکیول کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے. جب فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو والیوم انکریز ہو جاتی ہے. تو جب والیوم انکریز ہو جاتی ہے تو وہ برف ہلکی ہو جاتی ہے. اور اس ہلکی برف کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کے کتنے نتائج ہیں کہ سمندر جب جمتے ہیں تو ان کی اوپر کی تہہ جو ہے وہ جمتی ہے، اور نیچے ساری آبی حیات جو ہے وہ پانی لیکوڈ رہتا ہے، اور وہ ساری آبی حیات جو ہے وہ زندہ رہتی ہے. اگر سمندر جمنے لگ جائیں، سارے کے سارے سمندر جم جائیں، تو آبی حیات ختم ہو جائے. لیکن وہ جو اوپر برف جم جاتی ہے وہ پھر باہر کے ایٹماسفیئر اور اندر کے پانی کے درمیان ایک انسولیٹر کا کام کرتی ہے، اور مزید پانی کو جمنے نہیں دیتی. تو اس طرح آبی حیات جو ہے نیچے سمندر کے، مچھلیاں، جھینگے، واٹس ایور اٹ واز، وہ زندہ رہتی ہے. پانی جو ہے وہ، جیسے میں نے کہا، جب جمتا ہے تو اس کی والیوم بڑھتی ہے، پھیلتا ہے. تو اکثر یہ یورپین کنٹریز میں جب ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، پانی جو ہے وہ -ڈگری ٹیمپریچر پہ جو ہے وہ جمتا ہے، تو وہاں پائپس پھٹ جاتے ہیں. تو وہ اس لیے پھٹ جائیں کہ پانی جو ہے وہ جب جمے گا، پھیلے گا، تو پائپ کو جو ہے وہ توڑ دے گا. ٹھیک. اسی طرح چند ایک اور پراپرٹیز ہیں. مثال کے طور پہ پانی ایک بہت اچھا محلل ہے، سالوینٹ ہے، چیزوں کو ڈیزالو کرتا ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ
چاہے انارگینک ہوں، آرگینک ہوں، سالٹ ہوں، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو یہ پانی ڈیزالو کر لیتا ہے۔ سوڈیم کلائڈ، یہ نمک جو ہے ہمارا، اس کو یہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ ڈیزالو کر لیتا ہے۔ اس کے آئن جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ہر سوڈیم آئن کے گرد جو ہے وہ پانی اس طرح گھیرا ڈالتا ہے کہ اس کی جو آکسیجنیں ہیں وہ سوڈیم کی طرف ہوتی ہیں، تو اسی طرح کلورائڈ کے گرد اس طرح گھیرا ڈالتا ہے کہ اس کی ہائیڈروجن جو ہے وہ کلورین کی طرف ہوتی ہیں، تو سوڈیم اور کلورائڈ جو ہے وہ علیحدہ گھومتے پھرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ سالٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو گیا۔ تو اس سالوبلٹی کا، اس پراپرٹی کا کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے تمام جسم میں ہمارے امائنو ایسڈ، ہمارے نیوٹرینٹس، ہمارے ہارمونز، ہمارے الیکٹرولائٹس، ہمارے منرلس، آئرن، کاپر، زنک، جو ہماری باڈی کے اندر بلڈ کے ذریعے مختلف جگہوں تک جاتے ہیں، مختلف آرگنز تک جاتے ہیں، پانی میں سالبل ہوتے ہیں تو جاتے ہیں۔ پانی کی اگر سالوبلٹی جو ہے وہ نہ ہو تو یہ سارے بہت سارے آرگینک کمپاؤنڈز اور انارگینک تقریباً تمام کے تمام کمپاؤنڈ جو ہیں وہ پانی ڈیزالو کر لیتا ہے، اور اس لیے پانی کو کہتے ہیں یونیورسل سالوینٹ۔ خیر یہ کہنا غلط ہوگا کہ پانی ہر چیز کو ڈیزالو کر لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پانی ایسا لیکوڈ کہلایا جا سکتا ہے جو میکسیمم کمپاؤنڈز کو، آرگینک کمپاؤنڈز کو، انارگینک کمپاؤنڈز کو ڈیزالو کر لیتا ہے، اور اس کی یہ ڈیزالو کرنے کی پراپرٹی جو ہے یہ بوٹانیکل لائف میں، اینیمل لائف میں، انوائرمنٹل پولیوشن میں، ایوری ڈے لائف میں، ہماری انڈسٹری میں، ایگریکلچر میں کام آتی ہیں، چیزیں اس میں حل ہوتی ہیں، اور یہ لے کے جو ہے وہ ان کو چلتا ہے، چاہے وہ درخت کے اندر ہو، چاہے وہ انڈسٹری کے اندر ہو۔ تو یہ پانی کی یہ پراپرٹی جو ہے وہ بہت بڑی پراپرٹی ہے کہ پانی چیزوں کو ڈیزالو کر لے۔ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک 100 فٹ اونچا درخت ہے، اور اوپر والی چوٹی پہ بھی جو ہے وہ پتے ہرے بھرے ہیں، وہاں بھی پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کون سی قوت ہے جو پانی کو جو ہے اوپر لے کے جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ پانی کی جو کوہین ہے کہ اس کے مالیکول جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، اوپر سے پانی، اوپر والے پتوں سے پانی جو ہے وہ ایپریٹ ہوتا ہے، اور جو پودے کی، جو درخت کی وہ شاخیں ہوتی ہیں، ان کے اندر زائلمز ہوتے ہیں، باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جڑوں سے اوپر کھینچا جاتا ہے، ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے۔ اوپر سے پانی ایویپریٹ ہو رہا ہے، اور ان باریک نالیوں سے، جن کو زائلم کہا جاتا ہے، وہاں سے پانی جو ہے وہ اپ لفٹ ہوتا ہے، اور یہ پورا درخت جو ہے اس کو پانی جو ہے وہ میسر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ درخت چاہے 100 فٹ ہو، 150 فٹ ہو، 200 فٹ ہو، پانی ان باریک نالیوں کی وجہ سے، اور پانی کا پورا ایک کالم بن جاتا ہے، اور اس لیے کالم بنتا ہے کہ پانی کا ہر مالیکول جو ہے وہ دوسرے مالیکول سے جڑا ہوا ہے، تو اس کی یہ کوہین فورس جو ہے وہ پانی کو نیچے سے اوپر لے کے جاتی ہے، چاہے درخت کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو۔ پھر آپ اکثر پانی سے بچانے کے لیے اپنی کار کو پالش کرتے ہیں، اپنے جوتوں کو پالش کرتے ہیں، چیزوں کو تھوڑا سا آئلی کر دیتے ہیں، تو وائی واٹر ڈز ناٹ اسٹک آن آئلی سرفیس؟ جب چیزیں ذرا آئلی ہوں، ان کی سرفیس جو ہے وہ کسی پالش مٹیریل سے آپ نے ڈھک دی ہو، تو پانی ان پہ اثر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ پانی جو ہے وہ، پانی کے مالیکول پانی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کی پالش کی ہوئی کار پہ بارش کے قطرے بھی پڑ جائیں تو وہ قطرے اپنی اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے، وہ کار کی باڈی تک نہیں پہنچیں گے، کیونکہ آئل جو ہے وہ آرگینک ہے، اور پانی جو ہے وہ انارگینک ہے، تو پانی کے مالیکول پانی کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، وہ آئل کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک پراپرٹی ہے کہ پانی جو ہے وہ آئلی سرفیس پہ، وہ چاہے آپ نے کوئی پینٹ کیا ہے یا پالش کیا ہے، وہاں پہ اثر جو ہے وہ نہیں کرے گا، تو آپ کی کار، آپ کا جوتا جو ہے وہ پالش ہے اگر، تو وہ بچا رہے گا پانی سے۔ واٹر پلس سرفیکٹنٹ ریموو گریزی واٹر، ہم اکثر کپڑوں کو، برتنوں کو، اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں پانی سے، اور اس کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت سرفیکٹنٹ، یعنی کوئی صابن، کوئی شیمپو، کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو
مٹیریل ہوتا ہے جسے ہم سرفیکٹنٹ بولتے ہیں یا صابن کہتے ہیں یا شیمپو کہتے ہیں، وہ ایک کہہ لیں پولر مالیکیول ہوتا ہے. ایک طرف اس کا پازیٹیو پول ہوتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ نیگیٹو پول ہوتا ہے. تو وہ جو اس کا پولر مالیکیول ہے وہ پانی کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کی جو آرگینک ٹیل ہوتی ہے وہ کسی گریزی میٹیریل کے ساتھ، اگر وہ گریز جو ہے آپ کے کپڑے کے اندر ہے، آپ کی جلد کے اندر ہے، آپ کے برتن کے اندر ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اور جب وہاں پانی سے ہم اس برتن کو، اس جسم کو واش کرتے ہیں، تو وہ سرفیکٹنٹ جو ہے وہ اس میل کو، اس تیل کو لے کے جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور وہ کپڑا، وہ برتن جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. تو یہ سرفیکٹنٹ جو ہیں یہ دراصل پانی کی سرفس ٹینشن جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب سرفس ٹینشن کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پانی جو ہے وہ صفائی کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو جاتا ہے. اچھا، اب ایک اور سوال ہے، ڈز واٹر ڈیزالو گیسز؟ ہم نے یہ تو دیکھا کہ پانی جو ہے وہ انآرگینک کمپاؤنڈ کو ڈیزالو کرتا ہے، آرگینک کو ڈیزالو کرتا ہے، اس کی وجہ سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اور کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں نیوٹرینٹ جو ہے وہ موو کرتے ہیں. کیا پانی گیسوں کو بھی ڈیزالو کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے یس. ہم 3 بڑی گیسوں کا ذکر کریں گے. مثال کے طور پہ پہلی ہے آکسیجن. آکسیجن آپ کو پتہ ہے یہ فضا میں پائی جاتی ہے، تقریباً 21% کے قریب فضا میں موجود ہے، اور ہمارے زندہ رہنے کی ضمانت ہے. آکسیجن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ زندہ ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے یہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے، ہمارے سیلز میں جاتی ہے، ہمارے بلڈ میں جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. کیا پانی کے اندر آکسیجن ڈیزالو ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے یس. بہت زیادہ نہ صحیح، لیکن کوئی 6 سے 8 پارٹس پر ملین لیول تک آکسیجن جو ہے وہ پانی میں حل ہو جاتی ہے. اور کہاں سے حل ہوتی ہے؟ یہ فضا سے بھی حل ہو سکتی ہے. پانی جب فضا سے ملتا ہے یا ہوا سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو سرٹن اماؤنٹ آف آکسیجن دیٹ ڈیزالوڈ ان واٹر. اچھا، پانی کے اندر ایسے پلانٹس ہوتے ہیں، جس طرح زمین کے اوپر وہ پودے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، پانی کے اندر بھی یہ فوٹوسنتھسس کا عمل ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ ایسے پودے موجود ہوں جس میں فوٹوسنتھسس جو ہو رہی ہے تو وہاں سے بھی آکسیجن پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال آکسیجن پانی میں 8-10 ppm تک ڈیزالو ہو سکتی ہے، اور یہ آکسیجن ہی ایسی وہ گیس ہے جو آبی حیات کے لیے زندگی کی ضمانت ہے. بہت سارے کیکڑے، بہت ساری آبی حیات، بہت ساری مچھلیاں وہ پانی کے اندر ہی اسی آکسیجن کی وجہ سے زندہ ہے. ہم تو فضا میں سانس لیتے ہیں، وہ مچھلیاں جو ہے وہ پانی کو انہیل کرتی ہیں، اور اس میں سے آکسیجن جو ہے وہ اپنی کام کی وہ ایکسٹریکٹ کرتی ہیں، اور باقی پانی جو ہے وہ نکال دیتی ہیں. یعنی ان ادر ورڈز وہ پانی کے اندر جو موجود آکسیجن ہوتی ہے اس کی وجہ سے زندہ. تو اچھا پانی، فریش واٹر وہ سمجھا جاتا ہے جس میں آکسیجن موجود ہو، اس میں آبی حیات جو ہے وہ موجود ہوگی، اس میں مچھلیاں، کیکڑے، اس میں چھوٹے چھوٹے فائٹو پلانکٹنس وہ پیدا ہوں گے اگر پانی میں آکسیجن موجود ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزالوڈ آکسیجن. تو اگر پانی کی آکسیجن جو ہے وہ 8 ppm ہے، 9 ppm ہے، 10 ppm ہے تو وہ بہت اچھا پانی ہے، اس میں ہر طرح کی آبی حیات جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے. لیکن اگر اس میں پولوٹنٹس ہیں، اگر اس کی آکسیجن جو ہے وہ اس پولوٹنٹس کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، کنزیوم ہو گئی ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ کوئی اچھا پانی نہیں سمجھا جاتا. تو گندے پانی میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جوہر ہوتے ہیں جن میں وہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، گندے نالے ہوتے ہیں، وہاں مچھلی یا وہاں آبی حیات جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہاں وہ ڈیزالو آکسیجن جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، 2-3 ppm لیول پہ آ جاتی ہے. تو وہاں کوئی خاص وہ ایک وارم سے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں پردہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف مچھلیوں کو مختلف لیول کی آکسیجن جو ہے وہ پانی کے اندر چاہیے. اگر وہ آکسیجن کم ہو جائے گی
تو وہاں مچھلی سروائیو نہیں کر سکے گی۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک خاص قسم کا وہ وارم ہے جو 1 ملی گرام پر لیٹر یعنی 1 ppm لیول پہ سروائیو کر سکتا ہے، ورنہ باقی مچھلیاں ساری جو ہیں وہ کوئی 6 ppm پہ، کوئی 5 ppm پہ، کوئی 4 ppm پہ جو ہے سروائیو کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا آکسیجن کا بیان۔ اب آئیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی طرف۔ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی جو ہے وہ پانی میں ڈیزالو ہوتی ہے، اور ٹھیک ٹھاک آکسیجن سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ پانی میں ڈیزالو ہو سکتی ہے، تقریباً کوئی 350 پارٹس پر ملین کاربن ڈائی آکسائڈ جو وہ ڈیزالو ہوتی ہے۔ سمندر جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک سنک سمجھا جاتا ہے انہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا آج کل بہت زیادہ شور غوغا ہے، گرین ہاؤس گیس ہے، یہ جس کی وجہ سے کرۂ ارض جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے، یہ گرمی کو جو ہے وہ باہر جانے نہیں دیتی۔ تو سائنسدان جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی کاربن کم جلاؤ، کوئلہ کم جلاؤ، گیس کم جلاؤ، فیول کم جلاؤ، کم سے کم کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرو، اور اگر پیدا ہو بھی جائے تو اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کم کرو۔ تو سمندر جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ٹھیک ٹھاک کہہ لیں ایبزارب کرتے ہیں، اور اس لیے ان کو کاربن سنک جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں جا کے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ڈمپ ہو جاتی ہے۔ تقریباً 30% جو ایٹماسفیئرک کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ سمندروں میں جا کے ڈمپ ہو جاتی ہے، ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جب پانی میں ملتی ہے تو ایک ہلکا سا ایسڈ بنتا ہے، اور اسے کہتے ہیں کاربونک ایسڈ۔ اور یہ کاربونک ایسڈ کو اتنا کہہ لیں نقصان دہ ایسڈ نہیں ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جب آپ ڈیزالو کرتے ہیں پانی میں، یہ اب جو ہمارا کوک ہے یا پیپسی ہے یا 7 اپ ہے، یا جو ہمارے ڈرنکس ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس انہیں کہتے ہیں، ان میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ہی پانی میں ڈیزالو کی گئی ہوتی ہے انڈر پریشر، اور یہ بھی ایسٹرک ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک، اور ان کو ہم پی بھی لیتے ہیں، کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جب بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پانی کے ساتھ ملے گی تو کاربونک ایسڈ جو ہے وہ بنے گا، اور یہی کاربونک ایسڈ جو ہے وہ سمندر کے اندر وہ کئی قسم کے چھوٹے مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں، وہ یہاں سے کاربونیٹ لے کے، کیلشیم لے کے، تو وہ سپیاں بناتے ہیں، گھونگے بناتے ہیں۔ تو یہ کیلشیم کاربونیٹ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس سے وہ سیپیاں اور گھونگے جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں، وہ مائکرو آرگنزم، وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو اس میں موجود ہوتے ہیں پانی کے اندر۔ اچھا، تو اب آئیں نائٹروجن کی طرف۔ نائٹروجن ہوا میں کوئی 78-79% کے قریب جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کیا یہ بھی پانی کے اندر ڈیزالو ہوتی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب ہے یس، یہ بھی ڈیزالو ہوتی ہے، لیکن بہت تھوڑی حد تک، بہت تھوڑی حد تک، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن سے بہت کم۔ لیکن نائٹروجن گیس جو ہے وہ انرٹ گیس ہے، وہ جلدی کسی چیز سے ریئیکٹ نہیں کرتی، رائٹ۔ یہ پودوں کو بھی ہم جب نائٹروجن دیتے ہیں تو وہ ویسے تو وہ پودا نائٹروجن میں فضا میں جو ہے وہ پنپ رہا ہے، سروائیو کر رہا ہے، لیکن فضا کی نائٹروجن پودا حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو ہم نائٹروجن جب دیتے ہیں، یوریا کی فارم میں دیتے ہیں، امونیم سلفیٹ دیتے ہیں، نائٹریٹ دیتے ہیں، تو پھر وہ پودا جو ہے وہ نائٹروجن کو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح پانی کے اندر بھی جو نائٹروجن ڈیزالو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ پانی سے کوئی عمل نہیں کرتی۔ ہاں، البتہ اس کی جو فکسیشن ہے، فکسیشن مین اس کی جو کنورشن ہے ان فارم آف امونیم آئن، ان فارم آف نائٹریٹ آئن، ان فارم آف نائٹریٹ آئن، وہ پھر چھوٹے چھوٹے وہی مائکرو آرگنزم جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر ان سے وہ امونیم آئن بنتے ہیں، نائٹریٹ بنتے ہیں، نائٹریٹ بنتے ہیں، اور وہ جو نائٹروجن کی وہ قسم ہے، جب وہ آئن بن جاتے ہیں تو پھر وہ مچھلیاں بھی استعمال کرتی ہیں، فائٹو پلانکٹن پودے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان سے کئی دفعہ پھر نائٹروجن پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نائٹروجن جو ہے وہ پھر سمندر سے باہر نکل آتی ہے۔ تو یہ ایک نائٹروجن کا عمل دخل ہے آبی حیات میں، اور یہ وہ نائٹروجن ہے جو فضا سے داخل ہوتی ہے۔ اچھا، پانی کی ہیٹ کیپیسٹی، میں نے کہا نا کہ پانی کی چند ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے پانی جو ہے وہ
اس منفرد مقام پہ جو ہے وہ موجود ہے. پانی کی ہیٹ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑی ہائی ہے, بڑی زیادہ ہے. ہیٹ کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ دیٹ از دی انرجی وچ از ریکوائرڈ ٹو ریز دی ٹیمپریچر ٹو 1 ڈگری. یہ کسی بھی لیکوڈ کا پانی جو ہے آپ نے 1 ڈگری جو ہے وہ اوپر کرنا ہے تو کتنی انرجی, کتنی ہیٹ جو ہے وہ چاہیے, تو یہ کہلاتی ہے ہیٹ کیپیسٹی. اور یہ پانی کی ہیٹ کیپیسٹی جو ہے وہ خاصی ہائی ہے. اسی لیے پانی جو ہے وہ ہمارے ارد گرد دریاؤں میں, لیکس میں, واٹر باڈیز میں جو ہے وہ موجود ہے. اگر یہ ہیٹ کیپیسٹی کم ہوتی تو یہ پانی جو ہے وہ کب کا اڑ چکا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کی جو ہیٹ آف ویپرائزیشن ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں پسینہ آتا ہے, اور پسینہ جو ہے وہ ایویپریٹ ہوتا ہے, اور یہ ہمارا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ کول رہتا ہے. تو اس کی جو ہیٹ آف ویپرائزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس کی یہ جو ساری پراپرٹیز ہیں, سرفس ٹینشن ہے. سرفس ٹینشن میں نے بتایا کہ پانی کے سرفس کے اوپر ایک اسٹریس موجود ہوتی ہے, اور وہ اسٹریس کیوں موجود ہوتی ہے کہ ہر واٹر مالیکیول جو ہے وہ دوسرے واٹر مالیکیول کو کھینچ رہا ہوتا ہے. تو اس سرفس ٹینشن کی وجہ سے بعض اوقات آپ اگر دیکھیں تو وہ جو کچھ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ پانی کے اوپر چل بھی سکتے ہیں اس سرفس ٹینشن کی وجہ سے. تو اس سرفس ٹینشن کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ایک ڈراپ بناتا ہے, قطرہ بناتا ہے. بعض ایسے لیکوڈ ہیں ان کو آپ کسی سرفس پہ چھوڑیں تو وہ بالکل فلیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن پانی کو چھوڑیں تو پانی جو ہے وہ ایک قطرہ بناتا ہے. ڈراپ فارمیشن ٹینڈنسی جو ہے کسی لیکوڈ کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی سرفس ٹینشن پہ. تو اس ڈراپ فارمیشن ٹینڈنسی کی وجہ سے بادل بنتے ہیں, رائٹ. اسی طرح جو ہماری یہ جو ویٹنگ آف سرفیس ہے یہ بھی ایک پانی کی پراپرٹی ہے جس سے ہماری واشنگ جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. پھر کیپلری ایکشن سے, جیسے میں نے بتایا کہ کیپلری ایکشن سے پانی جو ہے وہ درختوں کے اندر بڑی بڑی باریک نالیوں سے زائلم کے ذریعے جو ہے وہ ایٹ دی ٹاپ آف ٹریز پہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ بھی پانی کی ایک پراپرٹی ہے. اسی پراپرٹی سے پانی جو ہے وہ زمین کے اندر سیپ کرتا ہے. پردہ اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے پانی کے بارے میں معلوم ہوگا. پانی جسے ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن آکسائڈ بھی کہہ سکتے ہیں, کیمسٹری میں اگر دیکھا جائے تو ہائیڈروجن, یہ ہائیڈروجن آکسائڈ ہے, یا ہم اس کو ایک اور نام دے سکتے ہیں اور وہ ہے آکسیجن کا ہائیڈرائڈ. اب یہ جو کمپاؤنڈز ہیں جیسے امونیا ہے, ہائیڈروجن سلفائڈ ہے, ہائیڈروجن کلورائڈ ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہائیڈرائڈز کہلاتے ہیں. اب یہ آپ دیکھیں امونیا جو ہے وہ نائٹروجن کا ہائیڈرائڈ ہے, ہائیڈروجن سلفائڈ جو ہے وہ سلفر کا ہائیڈرائڈ ہے, HCl جو ہے وہ کلورین کا ہائیڈرائڈ ہے. اب ان سب کے ذرا دیکھیں بوائلنگ پوائنٹ, کسی کا جو ہے وہ -60, کسی کا -33, کسی کا -85, یعنی یہ ساری کی ساری گیسیں ہیں. امونیا گیس ہے, HCl گیس ہے, H2S گیس ہے, فاسفین گیس ہے, میتھین گیس ہے. میتھین جو ہے وہ کاربن کا ہائیڈرائڈ ہے. ان کے مقابلے میں پانی دیکھیں, پانی آکسیجن کا ہائیڈرائڈ ہے, لیکن اس کا ٹیمپریچر ہے 100. ٹھیک ہے. اگر اس کا ٹیمپریچر بھی مائنس میں ہوتا, نیگیٹو میں ہوتا, تو یہ بھی گیس ہوتا, کب کا اڑ چکا ہوتا, اور زمین پہ زندگی جو ہے وہ نہ ہوتی. تو جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جو زندگی کی ضمانت ہے, نہ صرف انسانی زندگی کی بلکہ تمام طرح کی حیات, زندگی کی وہ تمام شکلیں جو زمین پہ پائی جاتی ہیں, چاہے وہ نباتات ہیں یا حیوانات ہیں یا انسان ہیں یا درندے ہیں یا چوپائے ہیں یا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے ہیں یا سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں ہیں, وہ صرف اور صرف پانی کی وجہ سے قائم ہے. تو پانی جو ہے وہ اڑ چکا ہوتا اگر اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ اتنا ہائی نہ ہوتا. اگر وہ باقی ہائیڈریٹ کی طرح ہوتا تو یہ اڑ چکا ہوتا. اور یہ کیوں ایسا ہے, واپس جائیں کہ یہ پانی جو ہے وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی ایویپوریشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے, وہ مشکل ہے. باقی ہائیڈریٹس میں ایسا نہیں ہے. اب ایک اور بڑے خوبصورت فنامنا کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. اگر کبھی آپ نے ٹھنڈے ملکوں میں دیکھا ہو پانی کو ایک سرفس مہیا ہو, شیشہ ہو, کوئی کھڑکی ہو,
اور ہوا میں نمی موجود ہو اور ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو رہا ہو، تو کھڑکی کے اوپر بڑے خوبصورت سنو فلیکس جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو بیوٹیفل سنو فلیکس بنتے ہیں، دے فارم بیکاز آف دی مالیکولر اسٹرکچر آف واٹر which naturally arrange itself into a hexagonal pattern، اور اتنے خوبصورت وہ اسٹرکچر بنتے ہیں، یہ دیکھیں، اور ان پہ کوئی یہ پانی خود بناتا ہے، اور فضا میں سے یہ پانی جو ہے وہ اس کے مالیکول اس ترتیب سے اکٹھے ہوتے ہیں، انتہائی خوبصورت پھول جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی بڑے ماہر کاریگر نے جو ہے وہ ان کو بنایا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک اور یعنی ونڈر یہ ہے کہ یہ ہر سنو فلیک جو ہے وہ دوسرے سنو فلیک سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے۔ میں پی ایچ ڈی کے دوران وہاں اسکاٹ لینڈ میں تھا، تو میرے بیڈ روم کے ساتھ ایک وہ کھڑکی تھی، شیشہ تھا، تو اس کے باہر اس طرح کے خوبصورت سنو فلیکس جو تھے وہ بنتے تھے، اور ہر رات ڈفرینٹ ٹائپس کے سنو فلیکس بنتے تھے۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ پانی جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک طلسماتی مایا ہے۔ ابھی تک اس کی بہت سارے اسرار جو ہیں وہ کلوز ہیں، ابھی تک پوری طرح جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکے۔ لیکن ایک سب سے جو اہم پہلو جس کی طرف میں آخر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پانی ایک نعمت رب جلیل ہے، اور ہمیں اسلامی طور پہ بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم پانی کا اسراف جو ہے، پانی کا ناجائز استعمال جو ہے وہ نہ کریں، پانی کو ضائع نہ کریں، پانی جتنا چاہیے ہم وہی پانی جو ہے وہ استعمال کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وضو کے لیے چاہے تم دریا پہ بیٹھے ہوئے وضو کرو، لیکن صرف جتنا پانی آپ کو چاہیے اتنا پانی جو ہے وہ آپ استعمال کریں۔ ہم پانی کی قدر نہیں کر رہے۔ ان علاقوں سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں جنہیں پینے کا پانی جو ہے وہ بھی 2-3 میل پہ سے لانا پڑتا ہے، لیکن ہم پانی کی بڑی بے قدری کرتے ہیں۔ تو براہ کرم جتنا پانی ہمیں چاہیے صرف اتنا استعمال کریں، چاہے ہم نہا رہے ہوں، چاہے ہم پیسٹ کر رہے ہوں، چاہے ہم شیو کر رہے ہوں، چاہے ہم گاڑی دھو رہے ہوں، تو پانی کا بے جا استعمال جو ہے وہ نہ کریں۔ بہت شکریہ۔